میں جس لڑکی کو پسند کرتا تھا وہ میری ماں کو ایک آنکھ نہ بھائی۔ میری ماں نے اپنی مرضی سے ایک لڑکی سے میری شادی کروا دی۔ میں اپنی بیوی کو بالکل بھی پسند نہیں کرتا تھا۔ روز رات کو میں اپنی بیوی کو اسٹور روم میں بھیج دیتا تھا اور اپنی محبوبہ کو اپنے بیڈ روم میں لے آتا تھا۔ میں ساری رات اپنی محبوبہ کے ساتھ گزارتا اور صبح سویرے اسے اس کے گھر چھوڑ آتا۔ ایک رات میں اپنے کمرے میں اپنی محبوبہ کے ساتھ تھا تو اچانک میری ماں نے دروازہ کھول دیا۔ ڈاکٹر شہروز بہت خوبرو اور ہر دل عزیز تھے۔ خاندان کی کئی لڑکیوں کے آئیڈل تھے۔ رشتہ داروں میں ہر گھرانہ ان کو داماد بنانے کا آرزو مند تھا، لیکن انہوں نے اماں سے کہہ دیا کہ وہ شادی کریں گے تو خاندان سے باہر اپنے رشتہ داروں میں نہ کریں گے۔ ماں بیٹے کی خواہش کا احترام کرنے پر مجبور تھی، کیونکہ شہروز نے ایک کامیاب ڈاکٹر بننے کے لیے کافی محنت کی تھی۔ ماں نے کہا کہ اگر تم کو کوئی لڑکی پسند ہے تو بتا دو، وہاں رشتہ کرا دیتی ہوں، لیکن شرط یہ ہے کہ لڑکی کا خاندان اچھا ہونا چاہیے۔ کسی ایسے ویسے گھرانے کی لڑکی کو بہو نہ بناؤں گی اور نہ گھر میں لاؤں گی۔ یہ شرط شہروز کے لیے کڑی تھی، کیونکہ اسے دوران ملازمت ایک ایسی لڑکی بھاگ گئی تھی جو اس کے ماتحت تھی اور نرس تھی۔ نرس ہونا کوئی بری بات نہیں، لیکن شرط خاندان کے اچھا ہونے کی تھی، نرس ہونے کی نہیں۔ تہمینہ محض نرس ہوتی تو کوئی بات نہ تھی، لیکن وہ ایک ایسے گھرانے سے تعلق رکھتی تھی جس کی اقدار مشکوک تھی۔ بے شک وہ خود پارسا نظر آتی تھی، لیکن اس کی بہنیں اور خالائیں بے حد آزاد خیال تھی۔ وہ نت نئے فیشن کرتی، بوائے فرینڈ کے ساتھ گھومنے پھرنے، شاپنگ کرنے اور تحفے لینے کو معمول کی بات سمجھتی تھی۔ ڈاکٹر کے بہت اصرار پر ماں تہمینہ کے گھر اس کے گھر والوں کو دیکھ پرکھ کو چلی گئی، مگر وہاں جا کر ناک سکیڑ کر منہ بنا لیا۔ گھر کیا تھا، ایک عجائب خانہ تھا۔ عورتوں میں سلیقے اور تمیز کا فقدان تھا۔ خود تو اجلے لباسوں میں، مگر گھر کی اینٹ سے اینٹ بجا رکھی تھی۔ اسے گھر نہیں گھروا کہنا چاہیے تھا۔ تہمینہ کی 3 بہنیں اور 2 خالہ تھی، جو بھانجیوں کی تقریباً ہم عمر لگتی تھی، جو دیکھنے میں تو جوان لگتی تھی اور ان لڑکیوں سے زیادہ شوخ اور الہڑ نظر آ رہی تھی کہ جن کو وہ اپنی بھانجیاں کہتی تھی۔ انہیں فیشن کی سوجھ بوجھ تو خوب تھی، مگر میزبانی کے آداب اور گھرداری کی قطعی شدھ بدھ نہ تھی۔ تہمینہ کی ماں مر چکی تھی، باپ بوڑھا اور بیمار تھا، بھائی کوئی نہ تھا۔ اسی وجہ سے یہ لڑکیاں شتر بے مہار ہو گئی تھیں۔ ان سب میں سمینہ ہی کچھ ڈھنگ کی تھی، مگر ایک کے درست نظر آنے سے کیا ہوتا ہے کہ جب لڑکی کا رشتہ لیا جاتا ہے، پہلے اس کے گھر بار کا رنگ ڈھنگ، رکھ رکھاؤ اور طور طریقہ دیکھا جاتا ہے، اور یہ ساری خوبیاں گھر کے مکینوں میں نہیں تھی۔ تبھی شہروز کی امی 15 منٹ ان کے گھر بیٹھ کر جانے کو اٹھ کھڑی ہوئیں۔ گھر آ کر اپنے لاڈلے بیٹے کو خوب لتاڑا کہ تم نے کیا خوب لڑکی پسند کی ہے۔ ارے کم عقل، صرف لڑکی تنہا تو سسرال نہیں آتی، اپنے ساتھ کنبے کی عادت و اطوار بھی لاتی ہے۔ رنگ ڈھنگ جو اس کے گھر والوں کے ہوتے ہیں، اس کے لہو میں بچپن سے رچے بسے ہوتے ہیں۔ تہمینہ بھی اکیلی نہ آئے گی، وہ اپنا خاندانی پس منظر ساتھ لائے گی۔ یاد رکھو، شادی ایسی عورت سے کرنا جس میں سلیقہ ہو، جس کے کنبے کے اطوار اچھے ہوں، خاص طور پر عورتوں کے، کیونکہ ہماری نسل نے اس کی گود میں پرورش پانی ہے۔ اچھے خاندان کی لڑکی اچھی اقدار میں پلی بڑھی ہوتی ہے، نئے گھر آ کر اس گھرانے کی آبرو بنتی ہے، اور اپنے صبر اور طور طریقوں سے وہ اس گھر کی قسمت بدل دیتی ہے۔ جذبات میں آ کر ایسا کچھ نہ کرو کہ پھر پچھتانا پڑے۔ مگر شہروز کا دل جو تہمینہ کے حسن میں اٹکا تھا بجھ سا گیا۔ ماں کی تقریر کا اس نے تھوڑا سا اثر ضرور لیا، لیکن بعد میں سب کچھ نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ ماں نے باریک بینی سے دیکھ کر اسے سجھا اور سمجھا دیا تھا، اب اگر آنکھوں دیکھی مکھی نگلنا چاہے تو کوئی کیا کرے۔ خدا کی قدرت کہ انہی دنوں میری والدہ کو کسی تقریب میں شہروز اور اس کے گھر والوں نے دیکھا۔ وہ پہلی ہی نظر میں ان لوگوں کو بھا گئی۔ شہروز کی اماں نے تو ڈنکے کی چوٹ پر کہہ دیا کہ میں نے لڑکی شہروز کے لیے پسند کر لی ہے اور اب میں اس کی شادی رخسانہ سے کر رہی ہوں۔
اگر شہروز نہ مانا تو قسم کھائی کہ زہر پھانک کر مر جاؤں گی، کیونکہ ایسی لڑکی پھر چراغ لے کر ڈھونڈنے سے بھی نہ ملے گی۔ شہروز کے لیے یہ بڑا امتحان تھا۔ ماں باپ بہنوں سبھی نے مجبور کر دیا کہ شادی رخسانہ سے کرو گے ورنہ ہم سب سے تمہارا رشتہ ناتا ختم۔ بالآخر انہوں نے مارے بھاندے والدین کی خوشی کی خاطر رخسانہ یعنی میری امی سے شادی تو کر لی، مگر تہمینہ کی محبت دل سے نہ گئی۔ شادی کی پہلی رات میں دلہن سے تہمینہ اور اپنی محبت کا قصہ لے کر بیٹھ گئے۔ بیچاری دلہن کے دل پر سانپ لوٹ گیا، مگر صبر اور برداشت کا مظاہرہ کرتے ہوئے کچھ نہ بولی، اور بولی بھی اتنا غم کیوں کرتے ہیں، جب جی چاہے اپنی محبوبہ سے دوسری شادی کر لینا، اپنی خوشی پوری کر لینا، مجھے کوئی اعتراض نہ ہوگا۔ انسان کو زندگی ایک بار ملتی ہے، دلی خوشیاں مل رہی ہوں تو ان کو ٹھکرانا نہیں چاہیے، ورنہ زندگی گھٹن میں گزرتی ہے، اور گھٹن میں گزرتی زندگی کو زندگی نہیں کہتے۔ رخسانہ نے اگلے روز بھی اپنے پریشان شوہر کو ان الفاظ میں تسلی دی تھی۔ دلہا میاں کی باتیں کھل گئی کہ دوسری شادی کا اذن پہلی رات ہی مل گیا تھا۔ والدین کی خوشی تو پوری کر دی تھی، اب اپنی خوشی پوری کرنا باقی تھا۔ یہ اس نرس کے پیچھے پھرنے لگے، اپنی خوشیوں کے نشے میں یہ بھی بھول گئے کہ اس بیچاری عورت کے بھی کچھ جذبات ہوں گے جس کو بیوی بنا کر لائے تھے۔ جلد ہی شہروز نے منمانی کرنی شروع کر دی، بیوی کو نظر انداز کر کے محبوبہ کے چکروں میں پڑ گئی۔ میری ماں صابر عورت تھی، بہت برداشت کیا، مگر وہ باز نہ آئے اور نہ ہی میری والدہ کی کسی قربانی کا احساس کیا۔ وہ مشکور بھی نہ ہوتے بلکہ زیادتیوں پر اتر آتے۔ اسی دور میں جب امی جان دکھی اور تنہا ہو گئی تھی، اللہ نے ان کے دل بہلانے کا انتظام کر دیا اور میں پیدا ہو گئی۔ رخسانہ بی بی نے مجھ ننھی جان سے دل لگا لیا اور تن من دھن سے میری پرورش کرنے لگی۔ ڈاکٹر صاحب کو اور کھل کھیلنے کا موقع ملا۔ وہ رات کو تہمینہ کو اپنے بیڈ روم میں لانے لگے، گھر والوں سے چوری چھپے۔ بیوی سے کہتے، تم ذرا دوسرے کمرے میں چلی جاؤ، میری مہمان خاص آ رہی ہیں، میں نے دوسری شادی کر لی ہے۔ تم ہی نے تو کہا تھا کہ زندگی انسان کو ایک بار ملتی ہے اور اپنی خوشیوں کو یوں ہی گوا دینا بے وقوفی ہے۔ لیکن میرے گھر والوں کو پتہ نہ چلے، میرے راز کا پردہ رکھنا، کیونکہ اچھی بیوی سچا ساتھی، مہربان دوست اور ہمراز ہوتی ہے۔ میری ماں نے لب سی لیے شوہر کی خوشنودی کے لیے، جیسا وہ کہتے ویسا کرتی، لیکن میں تو نہ سمجھ بچی تھی۔ جب دوسرے کمرے میں ماں ساتھ لے جا کر لٹاتی، میں جھولے کے بغیر نہ سوتی، سوئی ہوئی اٹھ جاتی اور رونے لگتی۔ تب ایک دن میری دادی اپنے کمرے سے نکل کر یہ معلوم کرنے چلی آئی کہ میں رات کو روتی کیوں ہوں۔ یہ دیکھ کر ان کو بڑی حیرت ہوئی کہ امی میرے ہمراہ دوسرے کمرے میں تھی اور ابو دوسرے کمرے میں۔ وہ پوچھنے لگی کہ بہو تم اس کمرے میں کیوں ہو؟ ادھر تو کھڑکی میں جالی بھی نہیں ہے، مچھر آ جاتے ہیں، تبھی بچی روتی ہے، اپنے بیڈ روم میں اسے لے جاؤ۔ یہ رات کو اٹھ جاتی ہے، روتی ہے تو شہروز کو نیند نہیں آتی، ان کی بھی آنکھ کھل جاتی ہے۔ امی نے جواز دیا، اسے چاہیے کہ وہ اس کمرے میں آ کر سو جایا کرے، پنکھا فل کر کے سو سکتا ہے، مگر بچی تو تیز ہوا میں نہیں سو سکتی۔ وہ کہتے ہیں کہ ان کو دوسری جگہ نیند نہیں آتی۔ یہ کیا بات ہوئی؟ ننھی بچی مچھروں کے کاٹنے سے بیمار پڑ جائے گی۔ یہ کہہ کر وہ بیڈ روم میں جانے لگی تو دروازہ اندر سے بند ملا۔ وہ دروازہ بجانے لگی کہ اٹھو شہروز، بچی کو تکلیف نہ دو، تم ہی ادھر سو جاؤ، اس کو جھولے میں سونے دو۔ وہ دروازہ کیسے کھولتے، وہ تو سو گئے تھے، مگر اماں بھی بہت ضدی تھی، انہیں شک ہو گیا تھا، رات بھر جاگتی رہی۔ صبح 4 بجے سے چند منٹ قبل بیٹے نے گاڑی نکالی اور تہمینہ کو گاڑی میں بٹھا کر گھر سے نکلے۔ تبھی بڑی اماں اپنے کمرے کی بالکونی سے دیکھ رہی تھی۔ بس پھر کیا تھا، انہوں نے خوب ہنگامہ کیا۔ شہروز یہ سمجھے کہ بیوی نے اماں سے چغلی کی ہے، تبھی انہوں نے تاک لگائی اور بالکونی میں سے جھانکا ہے۔ وہ تو صبح سویرے ہسپتال ڈیوٹی پر جایا ہی کرتے تھے اور یہ روز کا معمول تھا۔ آج اماں کو ایسی تاک جھانک کی کیا ضرورت آن پڑی تھی؟ بس انہوں نے میری ماں پر الزام لگا دیا اور ان سے خوب جھگڑا کیا کہ تم نے کچھ خبر کی ہے۔ یوں بات بڑھ گئی، امی روٹھ کر میکے آ گئی اور ابو کی قسمت کھل گئی۔ انہوں نے میری ماں کو منا کر
گھر لے آنے کی بجائے طلاق دے دی، کیونکہ وہ تہمینہ سے واقعی شادی کر چکے تھے اور اپنے دل کی خوشی پوری کرنے کے در پہ تھے۔ میری ماں نے ان سے دل کی خوشی پوری کرنے کو ضرور کہا تھا، مگر یہ ہرگز نہ کہا تھا کہ مجھے طلاق دے دو۔ طلاق ابو نے میری ماں کو تہمینہ کی خوشی کے لیے دی تھی، اور یہ انہوں نے بڑا ظلم ڈھایا تھا۔ میں اتنی چھوٹی تھی، اس وقت ماں کے بغیر نہ رہ سکتی تھی، لہٰذا مجھے بھی انہوں نے ہمیشہ کے لیے میری ماں کو سونپ دیا۔ تہمینہ کے بارے میں دادی نے صحیح اندازہ لگایا تھا۔ جو بزرگ دیکھ سکتے ہیں، کم عمر اور نا تجربہ کار نوجوان ان چیزوں کا ادراک نہیں کر سکتے۔ تہمینہ نے آتے ہی ایسے لچھن دکھائے کہ سب گھر والوں کو بیمار ڈال دیا۔ ہر ذہن کا سکون لٹ گیا۔ تنگ آ کر دادا جان نے ڈاکٹر بیٹی کو گھر سے باہر کر دیا کہ تم ہمارے نہیں رہے تو ہم بھی تمہارے نہیں ہیں۔ خود کما رہی ہو، لہٰذا خود کھاؤ اور ہم سے دور رہو۔ اس سارے قصے میں اپنی ماں کے بعد سب سے مظلوم میں تھی۔ اس امر کا سبھی کو اندازہ تھا، لہٰذا ننھیالی مجھ سے پیار کرتے تھے۔ میرے پاس سب کچھ تھا، والد کا پیار نہ تھا۔ امی جان کو اندازہ تھا کہ ماہنور جب بڑی ہوگی ضرور پوچھے گی کہ سب بچوں کے ابو ہوتے ہیں، مگر میرے ابو کیوں مجھ سے دور ہیں؟ وہ کون ہیں اور کہاں ہوتے ہیں؟ میرے لیے تو میری ماں ہی سب کچھ تھی۔ امی نے بھی مجھ کو ہی حاصل زندگی سمجھ لیا، لیکن نانا نانی کو علم تھا کہ نوجوان عورت کے لیے اس دنیا میں اکیلے رہنا اس معاشرے میں آسان نہیں ہے۔ انہوں نے امی کی دوسری شادی کا فیصلہ کر لیا، حالانکہ امی یہ نہ چاہتی تھی، مگر بوڑھے والدین نے واسطے دے کر ان کو مجبور کر دیا۔ ان دنوں میں 4 سال کی تھی جب امی کی دوسری شادی ہوئی۔ گھر میں فنکشن تھا اور میں بہت خوش تھی۔ نہ سمجھ تھی، اندازہ نہ تھا کہ یہ فنکشن نہیں بلکہ ماں کی دوسری شادی ہو رہی ہے اور وہ مجھ سے کوسوں دور جا رہی ہے۔ میں جب فنکشن کے بعد ماں کے کمرے میں آئی، دیکھا کہ ماں نہیں ہے۔ نانا نانی سے پوچھا کہ ماما کہاں ہیں، کیونکہ سارا وقت نانی نے ہی مجھے سنبھالا تھا۔ انہوں نے سمجھایا کہ وہ کہیں گئی ہیں اور آج رات نانی اماں کے ساتھ سونا ہے۔ میں بہت روئی، کیونکہ ماں کے بغیر سونے کے لیے یہ میری پہلی رات تھی۔ ماں کے خاندان کے سارے لوگوں کو مجھ سے ہمدردی تھی۔ ماں کے یہ قریبی رشتہ دار اپنے بچوں کے لیے اتنا کچھ نہیں کرتے جتنا کہ میرے لیے کرتے تھے، خاص طور پر ماموں۔ اس رات میرے ماموں سے تو میری حالت دیکھی نہ گئی۔ وہ رات کو کافی دیر تک میرے پاس رہ کر مجھے بہلاتے رہے، یہاں تک کہ میں ان کے بازو پر سر رکھ کر سو گئی۔ اب یہ ہوتا کہ رات ہوتے ہی ماں کو یاد کر کے رونے لگتی، تبھی ماموں آ کر میرے ساتھ لپٹ جاتے، اپنے بازو کا تکیہ بنا کر لوری سناتی اور میں سو جاتی۔ روز کے اس معمول سے ممانی تنگ آ گئی، ان کو غصہ آنے لگا۔ ماموں کا گھر پاس ہی تھا۔ اس مسئلے کا حل انہوں نے یہ نکالا کہ مجھے گھر لے آئے تاکہ ان کے بچوں کے ساتھ کھیلوں اور رات کو بھی وہ مجھے روز سلا دیا کریں۔ ممانی سے یہ بھی 2 دن برداشت نہ ہوا۔ وہ جھگڑنے لگی کہ میں اپنے بچوں کے علاوہ کسی اور کی ذمہ داری کیوں لوں۔ ماہنور کی ماں نے اپنے پہلے شوہر سے طلاق لے کر ہم پر کون سا احسان کیا ہے جو ہم اس کی بیٹی کو پالیں۔ امی کو تو میں بہت یاد آتی تھی۔ انہوں نے ایک روز فون پر ممانی سے التجا کی کہ اماں کے گھر ماہنور اکیلی ہو جاتی ہے تو وہ گھبرا جاتی ہیں، آپ کے بچوں میں کھیلنے سے بہل جاتی ہیں، اس پر رحم کرو اور اپنے گھر رکھو، اس کا خیال بھی کرو۔ میں تو مجبور ہوں، دور ہوں، آ بھی نہیں سکتی۔ ممانی کسی طرح مان تو گئی، مگر جب میں ذرا سیانی ہو گئی تو ان کو پھر سے کھٹکنے لگی۔ کہتی تھی کہ یہ میرے بچوں سے مقابلے لگاتی ہے اور لڑتی بھی ہے، بہتر ہے کہ اسے بچوں کے ہاسٹل میں بھیج دو۔ ماموں اڑ گئے کہ ایسا نہیں ہوگا، یہ ماں باپ کے بغیر رہ گئی ہے، اسے پیار کی ضرورت ہے، میں اسے قطعی ہاسٹل میں نہ ڈالوں گا۔ جب بات بڑھنے لگی تو ماموں نے اپنا تبادلہ دوسرے شہر کرا لیا اور بیوی سے بہانہ کیا کہ وہاں مجھے مکان نہیں مل رہا، لہٰذا تم ادھر ہی رہو، یہاں بچے بھی پڑھ رہے ہیں۔ انہوں نے اسلام آباد میں مکان لیا اور نانی نانا کو بلوا لیا۔ یوں میں ان کے اور ماموں کے ساتھ رہنے لگی۔ کچھ عرصہ تک تو ممانی کو پتہ نہ چلا۔ ایک روز کسی طرح ان کو معلوم ہو گیا، تب انہوں نے شوہر سے سنگین جھگڑا کیا اور یہ کہہ کر گھر سے چلی گئی کہ آپ نے جیون ساتھی پانے کے لیے شادی کی تھی یا اپنی بھانجی پلوانے کے لیے۔
मामू ने उनको भी बच्चों समेत अपने पास इस्लामाबाद बुलवा लिया, लेकिन अब मैं मुमानी को खार की तरह खटकने लगी थी। उन्होंने मुझे बड़ी अजियत पहुंचाई और खूब बदले लिए। मामू के दफ्तर जाने के बाद बहुत बुरा रवैया रखती। नाना नानी वापस लाहौर चले गए थे और अब मैं सारा दिन कुली तौर पर उनके रहमो करम पर होती थी। मुमानी ने इस कदर जहनी टॉर्चर किया कि मैं जहनी मरीज हो गई। बैठे बैठे डर जाती, चीख कर रोने लगती और झुरझुरियां लेती। जून जून दिन गुजरते जाते थे, मेरी हालत खराब होती जाती थी। नानी बूढ़ी थी, वो मुझे संभाल ना सकती थी। अम्मी दुबई में थी, वो भी नहीं आ सकती थी। एक रोज मामू और नाना डॉक्टर के पास ले गए। उन्होंने कहा कि इस बच्ची को बहुत प्यार और तवज्जो की जरूरत है। ये हरासा और खौफजदा है। अगर अभी तवज्जो ना दी तो कहीं ऐसा ना हो कि ये जहनी तवाज़ुन खो दे। मामू लाहौर जाकर नानी को ले आए और फिर सब लोग मुझ पर तवज्जो देने लगे। खुदा की कुदरत के मामू को कंपनी वालों ने दुबई भेज दिया। वो मुझे भी साथ ले गए ताकि वक्तन फवक्तन अपनी माँ से मिलती रहूं। अम्मी की शादी को 5 साल बीत गए थे। उनकी याद और मोहब्बत तो दिल में मौजूद थी, लेकिन मिलना ना चाहती थी। जब मिलती दिल के घाव हरे हो जाते। सोचती कि उन्होंने तो फिर बिछड़ना है, ये चंद घड़ियों का आर्जी मिलाप है। फिर वही बिछड़ने का दुख और फिर वही तन्हाई। मैं माँ को देखकर झीम जाती। ओपरी ओपरी सी वो मुझे लगती, प्यार करती तो मैं दूर हो जाती, गले से लगाती तो मेरा दम घुटने लगता। अपना दुख सुख मामू और नानी से तो कहती थी, लेकिन अम्मी से ना कहती, जैसे कि उनसे मेरा रिश्ता टूट गया था। माँ ने भी महसूस किया कि जब वो मिलने आती हैं, मैं इधर उधर छुपने लगती हूँ और मेरे चेहरे पर खुशी की बजाय महरूमियों के साए गहरे हो जाते हैं। तब वो बोली, इसको रोज बिछड़ने का दुख देने से बस एक बार की जुदाई ठीक है। मेरी बच्ची मुझसे मिलकर खुश नहीं होती, शायद वो अंदर से मुझसे नाराज है और ऊपर से मजबूर होकर मिलती है। तभी उसकी आंखों में शिकायत की बजाय अजनबियत दर आती है। बेहतर है कि इसको बार बार तंग ना करें। जब ये कुछ और समझदार हो जाएगी और मेरी मजबूरियां जान लेगी, फिर मिलेगी तो ऐसी अजियतनाक कैफियत से इसे गुजरना नहीं पड़ेगा, बल्कि ये माँ से मिलकर सुकून महसूस करेगी। मामू तो दुबई साल भर के लिए आए थे। जब मुआहदे और वीजे की मियाद खत्म हो गई तो वो वापस वतन आ गए और मैं भी उनके साथ आ गई। मुमानी को ये दुख था कि मामू मुझे साथ क्यों ले गए थे। वो मुझको पुरस्कून देखकर ना जाने क्यों बेसुकून हो जाती थी। बात बात पर शोहर को मेरे और अम्मी के बारे में ताने दिया करती थी। कहती, जब ये नहीं होती हमारा घर कितना खुशियों भरा होता है, ये आ जाती है तो घर कब्रिस्तान जैसा हो जाता है। मेरे बच्चों को तो सांप सूंघ जाता है जब वो देखते हैं कि उनका बाप भांजी के चोंचले उठाते नहीं थकता। मुझे खूब पता था कि मुमानी मुझसे हसद और नफरत करती हैं और वही बीज उन्होंने मेरे मासूम कजनों के दिल में बो दिया था। वो कहती थी कि महानूर काबिल नफरत है और तुम इससे दूर रहो। नाना नानी मजबूर थे, वो बूढ़े थे और समझते थे अगर उन्होंने नवासे की तरफदारी की तो ये औरत हसद में आकर और ज्यादा सितम ढाएगी। वो बेचारे भीगी आंखों से देखते और चुप साथ देते। मुमानी हर आई औरत से कहती कि महानूर तो पागल है, अपनी माँ की दूसरी शादी के दिन कैसे नाच रही थी। मैं खूबसूरत थी, ननियाल के खानदान वाले मुझसे हमदर्दी रखते थे, मेरे लिए रिश्तों की कमी ना थी। लेकिन मुमानी हर किसी से कहती, ये जहनी मरीज है, देखो डॉक्टर ने दवाइयाँ दी हैं मगर बाकायदगी से खाती नहीं है, तो फिर ठीक कैसे होगी, इसे दौरे ही पड़ेंगे। उनकी बातों पर हर कोई कान धरने लगा और फिर सब लोग मुझे अजीब नजरों से देखने लगे। अब तो कोई मेरा रिश्ता लेने को भी तैयार ना था। हर किसी को फिक्र थी कि कहीं महानूर अपनी माँ की कहानी को ना दोहराए, जबकि मामू मेरे लिए आला रिश्ते ढूंढते रहते थे। जिस पर मुमानी बोलती कि पराई औलाद के लिए इतना सब कुछ और अपनी बच्चियों का कोई ख्याल नहीं। इसी दौरान मामू की कोशिशों से मेरे लिए एक खुशहाल बिजनेसमैन का रिश्ता आ गया। जब मैंने लड़का देखा मेरे मन को अच्छा लगा, खुश थी कि इतना अच्छा रिश्ता आया है और अब मैं मुमानी के अजाब से निजात हासिल कर लूंगी। लड़के ने भी मुझे देखा हाँ कह दी। अब मामू चाहते थे कि मेरे जहनी मरीज होने की बात शाहिद को कोई कह ना दे, बाद में कहीं वो बदगुमानी का शिकार ना हो जाए। मुमानी शाहिद को देखकर हसद से मरी जाती थी, क्योंकि वो खूबसूरत, तालीम याफ्ता,
दौलत मंद, खुश इखलाक था, इसमें कुछ कमी ना थी। वो चाहती थी कि किसी तरह शाहिद से उनकी लड़की की शादी हो जाए जो मुझसे 2 साल बड़ी थी। मामू का बीवी ने जीना हराम कर दिया कि जितना अच्छा लड़का महानूर के लिए ढूंढा है, बेटी के लिए भी ढूंढो। इस बात पर रोज रोज लड़ाई होती थी। बिल आखिर मुमानी से रहा न गया। शाहिद की वालदा के कानों में ये बात डाल दी कि लड़की जहनी मरीजा है और हमने बाकायदा एक जहनी अमराज के माहिर से इस बच्ची का कुछ अरसे तक इलाज भी कराया है। आखिरकार वो उस औरत को शक्को शुबा में मुब्तला करने में कामयाब हो गई। शाहिद की वालदा ने अपने तौर पर मालूमात इकट्ठी की। मोहल्ले वालों ने बता दिया कि महानूर की माँ को उसके खाविन ने उस वक्त तलाक दे दी थी जब महानूर अभी सिर्फ 8 माह की थी। फिर उसके वालिदैन ने दूसरी शादी करा दी और बच्ची को ननियाल वालों ने पाला है। तलाक की वजह उसने मुमानी से दरियाफ्त की। ये मौका वो क्यों हाथ से गंवाती। मन घड़त कहानी सुना दी कि रुखसाना से जवानी में ऐसी लग़जिश हो गई कि इज्जत पर बन गई। जल्दी में शहरों से शादी करा दी, मगर वो तो डॉक्टर था। उसे पता चल गया कि वो शादी से कब्ल उम्मीद से है। लड़की पैदा हो गई। उसने महानूर को अपनी औलाद तस्लीम करने से इनकार कर दिया और झगड़ा बढ़ा। बिल आखिर बात तलाक पर खत्म हो गई। नुमानी ने इसी पर बस ना किया, बल्कि कहानी को मजीद रंग दिया कि रुखसाना ने बिल आखिर दूसरी शादी उसी आदमी से रचा ली जिसके साथ शादी से कब्ल ताल्लुक बनाया था। अब उसके साथ दुबई चली गई है, लेकिन बच्ची को हमारे सर मुंड गई, जबकि ये लड़की सरफिरी बल्कि पैदाइशी पागल है। ऐसी खौफनाक बातें सुनकर शाहिद की माँ ने कानों को हाथ लगाया। तब मुमानी ने कहा, रंजीदा क्यों होती हो? मैं आपको नाराज और खाली दामन न जाने दूंगी। मेरी हीरा के बारे में सोचिए, ये भी तो लाखों में एक है। शाहिद की वालदा का जहन मुमानी ने अपनी बेटी की जानी मोड़ लिया और यूं उसने मुझे रद्द करके हीरा बाजी से बेटे की शादी की ख्वाहिश का इजहार किया। मुमानी ने मामू को कायल किया कि भाई तुम्हारी भांजी के लिए कोई दूसरा रिश्ता आ जाएगा। इस अच्छे रिश्ते को भी हाथ से गंवाना बेवकूफी है। जब वो हीरा का हाथ मांग रहे हैं तो बेटी का रिश्ता देने में क्या मुजायका है। यूं भी वो महानूर से 2 बरस बड़ी है। इसे ब्याह दो, उसके बाद महानूर की बारी है। हीरा बाजी की शादी हो गई। वो ब्याह कर एक अच्छे घर में चली गई, जिन्होंने हीरा का बहुत ख्याल रखा। शाहिद ने भी माँ की पसंद को मुकद्दम जाना और हीरा से शादी कर ली। लेकिन मेरा जी इस वजह से मजीद परेशान था कि मैं तो सोच रही थी कि किसी तौर इस जहन्नुम से छुटकारा पा लूंगी, जहाँ मुमानी जैसे जहर भरी औरत ने जीना हराम कर दिया था। मामू ने मेरी खामोशी और परेशानी को महसूस किया तो कॉलेज में दाखिला करा दिया। अब की बार मुमानी खामोश रही, क्योंकि उनकी मन की मुराद तो पूरी हो चुकी थी। मेरे कॉलेज जाने पर कोई उड़चन न डाली। हालांकि मैट्रिक के बाद मुझे उन्हीं ने ही कॉलेज जाने ना दिया था। कॉलेज में एक लड़का था, उसने मुझे पसंद किया और किसी तौर मेरे घर का पता मालूम करके अपनी वालदा को रिश्ते के लिए भेज दिया। मामू ने उन लोगों की जांच की, पता चला कि ये बहुत अच्छे और तालीम याफ्ता लोग हैं। दौलतमंद तो थे ही, मगर बिल्कुल भी मगरूर ना थे। सुहेल उनका इकलौता बेटा था। पढ़ाई मुकम्मल होने का 1 माह बाकी था, जो कि पलक झपकते गुजर गया। और फिर मामू ने सुहेल का रिश्ता मंजूर करते हुए मेरी शादी उससे कर दी। यूं कहना चाहिए कि जहां किस्मत लिखी थी, रिश्ता हो गया और पहले रिश्ते से भी बेहतर हुआ। सुहेल मुझे बहुत चाहते थे, मेरा हर तरह ख्याल रखा। इस बार मुमानी ने मुखालफत ना की, शायद कि वो भी मुझसे छुटकारा पाना चाहती थी। हीरा के बाद उनके 3 बेटे थे और आखिरी लड़की थी जिसका नाम सबा था। वो अभी 8वीं में पढ़ती थी, लिहाजा उसकी शादी में देर थी। तभी मुमानी ने मुखालफत ना की और ना ही मेरी शादी में कोई रुकावट डाली। शादी के बाद मैंने अपनी जिंदगी के सब हालात मनोअन सुहेल को बता दिए और उनसे कुछ ना छुपाया। वो जान गए कि मैंने बचपन से अब तक बहुत जुल्म बर्दाश्त किए हैं। सुहेल ने जहेज लिए बगैर मुझसे शादी की थी और मुमानी के अलावा सबकी दुआएं मेरे साथ थी। सो मुझे जिंदगी की इतनी खुशियां मिली कि मैंने मुमानी को माफ कर दिया, बल्कि ये कहती थी कि आपका शुक्रिया मुझे अपने घर में रखा, वरना मैं कहाँ जाती। शादी के बाद दोबारा मेरे खामिद मुझे अम्मी से मिलवाने ले गए। वो तो कहते थे कि अपने अब्बू से भी मिलो।
مگر میرے دل نے کہا کہ جس نے کبھی پلٹ کر میری خبر نہ لی، ایسے شخص سے مجھے مل کر کیا کرنا تھا؟ پرانے زخم تازہ ہو جاتے۔ آج میں اپنے خاوند کے ساتھ خوش و خرم زندگی گزار رہی ہوں، اور یہ میری امی کی دعاؤں کا ثمر ہے۔ وہ بے شک مجھ سے دور رہی، مگر دعائیں تو دیا کرتی تھی۔